السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 جنوری ہے 2024 کی پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ تو ابھی ٹی وی پہ ایک سٹیکر چل رہا تھا، ٹکر کے چل رہا تھا۔ سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس صاحب ایک کیس سن رہے تھے، اس پہ آبزرویشن ان کی آ رہی تھی۔ پوسٹل سروسز آف پاکستان کے امپلائیز وہاں گئے تھے کہ ان کے امپلائیز کے بچوں کو جابز اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہاں پہ نہیں مل رہی ہیں، پالیسیز ہے، وہ پالیسیز گورنمنٹ کی ہیں یہ کہ بلڈ ریلیٹیوز کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ اس کے تحت ان کو ملنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے۔ وہ سب جگہ ملتا ہے، ہر جگہ۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ایشو تھا، پورا کیس تو میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ سی بی اے جو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، جو یونینز اور جنہوں نے سرکاری ادارے تباہ و برباد کیے، میں تو 35 سال میں نے ان کو دیکھا ہے، ٹکے کا کام نہیں کرنا، مسٹنڈوں کی طرح مولا جٹ بن کے پھرتے ہیں۔ مینجمنٹ کی کمزوریاں جو ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اندر، مینجمنٹ کی جو 2 نمبریاں، کرپشن، نالائکیاں، ان کو ان کا ریکارڈ یہ رکھتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کراتے ہیں ان سے۔ یہ سی بی اے اور پھر مینجمنٹ ان کے ذریعے اپنے کام نکالتی ہے، 2 نمبر کام۔ اور ان کو پروڈکشن، بہت بڑی بڑی پروڈکشنز ان کو حاصل ہیں۔ وہ آئی آر اے جو انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ بنے ہوئے ہیں، وہ جو دنیا میں جو ہے جناب، ان کی کئی انہوں نے کنونشن سائن کی ہوئی ہے لیبر آرگنائزیشنز کے، اور ان کنونشنز کو سائن نہیں کریں گے تو گورنمنٹس کو جو ہے باہر سے لون، جو ظاہر ہے جو بھکاری قوم ہوتی ہے اس کو لون جو ہے باہر سے لینے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی بہت ساری ماننی پڑتی ہیں یہ اس طرح کی۔ ان کے ملکوں میں یونینز اس طرح کی بدماشیاں نہیں کر سکتی، ادھر بدماشیاں کرنے کے لیے ان کو پوری چھوٹ دی، اور ان کو جو ہے آپ نے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ان کے لیے عدالتیں الگ بنی ہوئی ہیں، NIRC، اس میں ہائی کورٹ کا ایک جج بیٹھتا ہے، اور یہ جو بدماش جا کے وہاں پہ جو بدماشی کرے اس کو وہ ٹھپا لگا کے اس کو وہ لیگل کور دے دیتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ کیس چل رہا ہے، کو ملنا چاہیے۔ آرٹیکل آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ آرٹیکل 25 ہے، 5 ہے کہ ایکول اپرچونٹیز جو ہے سب کو ملنی چاہیے، جو ملک میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچہ جو پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا رائٹ ہے، اس کو اپائنٹمنٹ ملے گی سرکاری ادارے میں، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ بس میں جس ادارے میں رہا ہوں وہاں یہ بدماشیاں چلتی رہتی تھیں۔ میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 1986 میں انٹر کرنے کے بعد ہم ایک نکلی پوسٹ، تو ہم اس میں اپلائی کیا۔ ظاہر ہے ایک ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کی فیملی سے تعلق تھا، کوئی لنک ونک تھا نہیں، نہ کوئی جاننے والا تھا۔ اخبار میں آئی، ہم نے اپلائی کر دی، ٹیسٹ ہوا، انٹرویو ہوا، 5-7 مہینے کوئی پتہ نہیں تھا۔ پتہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے کہا بھائی جن کو رکھنا تھا ہم نے رکھ دیا ہے، اور یہ تو بلڈ ریلیٹیوز کی پوسٹیں تھیں، 10 پوسٹیں تھیں، تو وہ تو ہم نے رکھ لی ہیں۔ ہم نے کہا چلو نہیں کر رہا ہے، تو وہ لیٹر آیا ہوا تھا اپوائنٹمنٹ کا، بڑی خوشی ہوئی، لے کے گئے ادارے میں۔ تو وہاں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی تو نہیں تو تھے، جو ڈیلنگ آفیسر تھے، مینیجر تھے اس وقت، بعد میں جنرل مینیجر ہو کے ریٹائر ہوئے۔ باقی ان میں بھی بڑی خرابیاں تھیں، لیکن جو میں نے ان کی ایک بات دیکھی اور آج تک عزت کرتا ہوں، میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں، اکثر ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کو یاد بھی نہیں ہے وہ نا۔ میں خود وہاں سے پھر تقریباً ڈپٹی جنرل مینیجر کی پوسٹ سے ریٹائرمنٹ لے کے میں نکلا ہوں۔ تو اس وقت تو بہت جونیئر لیول پہ میں نے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ تو ان کے پاس میں گیا، میں نے اپنی جوائننگ دی، تو اس نے بٹھا کے مجھے کہا ایک چیز جس کے اسم اور یقین بھی تھا، اسی میں حقیقت بھی وہی تھی، اور کوئی حقیقت نہیں تھی، کہ لگے یہ 10 ویکینسیاں ان کی تھیں سی بی اے کی، ان کے بلڈ ریلیٹیوز کی ہیں۔ یہ بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں امیجیٹ نیچے جو بچہ ہوتا ہے آپ کا، بچہ یا بچی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا بلڈ ریلیٹیوز، یہ ان کی تھیں۔ اور کہنے لگا صرف میں اڑا ہوں اس میں، کیونکہ 5,500 امپلائیز آئے تھے، وہ تھے اپلیکینٹ تھے،
میں تم نے ٹاپ کیا تھا، تم ٹیسٹ پہ بھی ٹاپ کیا تھا اور تم نے اس میں انٹرویو میں بھی ٹاپ کیا تھا. مجھے یاد ہے انٹرویو میں مجھ سے 3 سوال کیے گئے تھے، تینوں میں نے دے دیے تھے. کیونکہ دونوں میں تم ٹاپ پہ تھے تو میں اڑ گیا تھا. میں نے کہا ایک بندہ تو آنے دو باہر سے، ایک تو آنے دو باہر سے. تو وہ ابھی وہ 90 سال کی تقریباً عمر ہے ان کی، وہ اسٹیٹ چل رہے ہوتے ہیں. میں ان کو بوری کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا. یوسف بھائی ان کا نام ہے. اس وقت وہ مینیجر ہوتے تھے، آفیشیٹ کر رہے تھے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کو ان کو. اور وہ چونکہ پرسنل میں تھے، ساری کرتا دھرتا وہی ہوتے ہیں، سارے پیپر ورک وہی کرتے ہیں، ڈیسیجن بھی وہی لیتے ہیں اس پہ. اور انٹرویو اور ٹیسٹ کمیٹی میں بھی وہی تھے، سیکٹری تھے. وہ یہاں مجھے اکثر ملتے ہیں تو میں ان کو ایک دفعہ یاد دلایا. میں نے کہا میں آپ کے ہاتھ کی اپائنٹمنٹ ہوں، تو ان کو یاد بھی نہیں تھا. جب ملتے ہیں مجھے ایسی ان کی قدر آتی ہے. میں کہتا ہوں یار یہ کیسا انسان تھا جس کو میں جانتا بھی نہیں تھا، میری قوم سے نہیں تھا، میری نسل سے نہیں تھا، میرے زبان بولنے والا نہیں تھا نہ مجھے اس سے دیکھا ہوا تھا. ہزاروں آئے ہوئے تھے اس کو کیا. تو اس نے اپنے پیپرز پہ دیکھا یار اس کا ٹاپ کر رہا ہے تو 10 میں سے ایک تو رکھو، باقی 9 سارے بلڈ ریلیٹیوز آئے تھے. اچھا یہ تو وہ بدماشیاں سی بی آئی کی اللہ کی پناہ. ان کو پروٹیکشن ہے، ان کو پروٹیکشن کے لیے لا بنائے گئی ہیں. آئی آر اے انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ بنے، اس کے تحت مینجمنٹ کچھ کر نہیں سکتی. بلیک میل کرتے ہیں مینجمنٹ میں، سارے نکمے نالائق کرپٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے یہ ثبوت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں. اور کچھ ان کے ذریعے مینجمنٹ الٹے کام بھی کراتی ہے. اور پورے ادارے اسی طرح تباہ ہوئے. پی آئی اے تباہ ہوا ہے، یونینز نے کر دیا. تو اسٹیل مل دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، نیم تباہ کر دیا نا اداروں کو ان سی بی ایس نے. مطلب سینکڑوں کی تعداد میں نکمیوں کی پوری فوج جو ہے کام نہیں کرنا. کسی ایک کو آپ کہتے ہیں. اب بینک ہوتے تھے حبیب بینک وغیرہ، ہمیں اس کا ایکسپیرینس ہے. اور حبیب بینک کی اور اس کی یہ ان کی یونینز جو ہیں یہ تو بدماشوں کے اڈے تھے. وہ ان کا وہ عزیز میمن، اور یہاں پہ وہ جو ہوتا تھا یہ جو غنی ہے سعید غنی کا ابا، اس میں ایم سی بی میں کوئی کلائنٹ جاتا تھا بینک کے اندر، اس کے گلے پڑ جاتے تھے، اس کو مارتے تھے. بینک ڈپازیٹر کوئی آیا ہے، آ کے کوئی ان سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ذرا سی بات پہ اس کی پٹائی شروع کر دیتے تھے. یہ ان کا حال تھا. اور پھر یہ پٹائی مینجمنٹ کے کوئی افسر ان کے الٹی سیدھی نہیں مانتا تو ان کی پٹائی کرتے تھے. وہاں ایک جنرل مینیجر کو ننگا کر کے اس نے عزیز محمد نے جو ہے وہ ابھی بینک کے ہیڈ آفس میں مارا تھا. اخبارات کی زینت ہے یہ بدماشی. اور یہ کیوں مجبور ہے گورنمنٹ؟ کیونکہ انہوں کو باہر سے فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. جن ڈونر ایجنسی سے ان کی شرط ہے کہ آپ نے لیبرز قوانین کو جو ہے آپ نے جو کر رہا ہے، آپ نے جو کنونشن انٹرنیشنل ان کے اوپر آپ سیکریٹری ہیں اور آپ نے ان کو دینی ہے اور ان سے تباہ کرانے ادارے. ان کے ملکوں میں نہیں ہے اس طرح کی چھوٹ. ان کو جن ملکوں میں جو ہے لیبرز کے لیے لوگوں نے جدوجہد کی، سب کچھ کیا، اس میں نہیں ہے، یہاں ہے. اچھا یہ کیوں کلچر بنا؟ بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیے تو اس لیے کیے تو سیٹ جو اس وقت خون چوس رہا تھا آج بھی چوس رہا ہے. آپ سیٹ کیا آپ کام کریں تو سیٹ تو خون چوستا ہے. اس کے کاؤنٹر کے طور پہ یہ بنائے گئے. انہوں نے آ کے ملک کا خون چوسنا شروع کر دیا. تو ان کی این آئی آر سیز بنائی جاتی ہیں، ایک کورٹیں ان کو الگ دی گئی ہیں، اس میں ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھتا ہے اور ان بدماشوں کی بغیر کسی لوجک، بغیر کسی تعویل کے ان کو جو ہے وہ ریلیف دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے وہ دیکھتا بھی نہیں کیا جو آیا یہ لو جی. یرغمال بنا کے رکھے ہوئے پورے ادارے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اینڈ کروں گا. میں جب ایڈمنسٹریشن میں تھا، میں نے کہا نا انہی پوسٹوں پہ جن پہ وہ تھے حضرت جنرل میجر یوسف بھائی صاحب ریٹائر ہوئے، پھر میں ان پوسٹوں پہ ایلیویٹ ہوا. تو میرے پاس یہ افیئرس تھے سی بی اے کے، پروموشنز آئے. تو پروموشن میں ایک سی بی اے کا پریزیڈنٹ. تو ہمارے یہاں سی بی اے جو پورے پاکستان سے ہوتی ہے، پھر سی بی اے کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ پورے پاکستان سے، اس کا پریزیڈنٹ. اور ہمارے یہاں جو اسٹاف کیڈر ہوتا ہے وہ
सुपरिटेंडेंट पे आके एंड होता है, उसके बाद ऑफिसर में चेंज होता है। तो स्टार और ये प्रमोशन ना ले, क्यों प्रमोशन लेंगे ऑफिसर बन जाएंगे, सीबीआई के अम्ब्रेला से निकल जाएंगे बाहर, एम्बेड से बाहर आ जाएंगे। और जब ये प्रमोशन वाले तो नीचे से जो ऊपर ये नहीं जाएंगे तो ऊपर कोई जगह पोस्ट खाली नहीं होगी, नीचे वाला प्रमोट नहीं होगा। और जो रिजल्टेंट वैकेंसीज पे ही होती है, फुल वैकेंसी तो सारी फिल हो जाती है। वो लोग 20-20 साल से एक एक सीट पे बैठे हुए ना, वो बेचारे नीचे वाले। अच्छा, सुपरिटेंडेंट को मैक्सिमम मराहत मिलती है, वो तकरीबन मैनेजर से ज़्यादा की मराहत ले रहा है। और बदमाशी ये है कि वो सीबीआई का प्रेसिडेंट है। मुझे फर्स्ट टाइम मिली प्रमोशन, तो मैंने प्रमोशन जब की तो मैंने पूरे पाकिस्तान से सीबीआई के जो जो को उस आ रहे थे प्रमोशन क्राइटेरिया में, सबको प्रमोट कर दिया। उसमें इसको भी कर दिया मैंने, इसको भी कर दिया। और ये बहुत बड़ा भौचाल आ गया भाई पाकिस्तान में, जिसके 2,500-3,000 जिसके वोटर हों, भौचाल आ गया। सीबीआई प्रेसिडेंट को कैसे, मैंने प्रेसिडेंट करके मैंने ना सिर्फ किया, मैंने उस कॉस्ट सेंटर को कहा ये ना ले तो इसकी पेरोल बंद करें, उसको नेक्स्ट ग्रेड के अंदर पेरोल में फिक्स करें इसको, और इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया साथ में। अच्छा जी, वो तो मैं तो NIRC में जाऊँगा, मतलब जा जो तो NIRC से आ गया जी, इसको आप बताएं। आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हुई है। अच्छा, मेरे पूरे डिपार्टमेंट में सबको भाइयाँ खुश, सब आके मुझे, सर ये आपने क्या कर दिया, ये तो कभी नहीं हुआ। लॉ डिवीज़न में जुगाड़ी जो बैठे हुए वो मुझे कहें ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कभी, ये तो तुमने नया काम कर दिया, हम इसको कैसे कोर्ट को फेस करेंगे। मैंने कहा जाओ जाके अपनी अपनी सीटों पर बैठ के जो है ना वहाँ बैठो। और मैं फिर उस वक्त मुँह से मेरे जो या मैं नहीं बता सकता जो मैंने माँ बहन की मैंने कहा आप जाओ जाके बैठो, मैं जाऊँगा। मेरा खुद लीगल बैकग्राउंड था, सारी ज़िंदगी कोर्टों को मैंने फेस किया था। मैंने कहा मैं खुद जाके करूँगा, और मुझे पता है लॉ की जो प्रीमाइस क्या होती है, लॉ की बुनियाद क्या है। लॉ की बुनियाद लॉजिक है, लॉ की बुनियाद रैशनैलिटी है, लॉ की बुनियाद इंसाफ है, राइट है, फंडामेंटल राइट। जो इस गधे को अगर IRA के तहत इस गधे को जो है वो राइट मिल गया है, दे दिया गया है, प्रेसिडेंट है, तो इसके नीचे जो इसका फॉलोअर है वह IRA में नहीं आता। अच्छा, मैंने नीचे वाले रिजल्टेंट्स को भी इनकी सीटों पे प्रमोट करके ऊपर कर दिया। मैंने कहा मैं इसका जवाब रिटर्न स्टेटमेंट मैं फाइल करूँगा, मैं खुद प्रेजेंट होऊंगा, कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं उस जज से पूछूंगा जो राइट आप इसको देते हो IRA के तहत, आप यहाँ पे अदालत चला रहे हो, उस IRA के तहत उस बंदे का भी राइट है। उसका राइट नहीं है प्रमोट हो, 25 साल से उस ब्लॉक करके ये प्रमोशन उसकी बैठा हुआ है। अच्छा, यकीन करें 4 लाइन का मैंने वो जवाब बनाया, अभी मैं ड्राफ्ट ही कर रहा था, मुझे बता दिया किसी ने उनको। इसको लग पता गया कि क्या होना है। मैंने कहा अदालत जो है लिखे हुए कानून की तशरीह करती है, मैं उनको ये बताऊंगा कि IRA में जहाँ राइट इसके प्रोटेक्टेड है वहाँ इसके नीचे वाले के भी प्रोटेक्टेड है। तो नीचे वाला प्रमोट हो ही नहीं सकता जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। इसको ऊपर किया है तो नीचे से प्रमोट हुआ, 25 साल से वो नहीं हो पा रहा बेचारा, वो रिटायर हो गए लोग उन्हीं नीचे के ग्रेडों में, और ये बदमाशी चला के बैठा हुआ, मैक्सिमम प्रिविलेजेस ले रहा है ये, उनको आने नहीं दे रहा। अगर ये टाइम पे ये प्रमोशन लेता तो इस वक्त में से कई ऑफिसर ग्रेड में बड़े पोस्टों पे होते, उनकी बड़ी अच्छी मुराद पे रिटायर होते। अभी मेरा ये स्टेट में बन ही रहा था। अच्छा, लॉ डिवीज़न ने आज उठा लिया, लॉ डिवीज़न में सारे तो नशे में अफीम पी के चरस पी के बैठे हुए होते। वो ऐसो ने वहाँ पे अपने सारे जुगादड़ी अपने कर रखे होते हैं, ख़ासतौर पे पंजाब से जो जिनका सर्कल होता है, और फिर कराची के कुछ हजरात, खासतौर पे बाबू हजरात, अब मैं उनका नाम नहीं भूलूंगा, बाबू हजरात जो है ना वो इस तरह के मामलों में बड़े एक्टिव होते हैं। जब ये डंडा चढ़ाया तो उन्होंने कर दिया, और उनमें से 10 किए तो 10 में से 9 ने ले लिए। ये एक जो सदर था जो जिसकी भाई वो तो मेरा तो स्टेटस जो है वो चेयरमैन वाला, उसको जब उठा के मैंने उन्होंने किया, तो जब ये रिटर्न स्टेटमेंट अभी मैं ड्राफ्ट कर ही रहा, अभी फाइल नहीं किए थे, उसको पता चल गया वहाँ के चेयरमैन के पैरों में गिर गया। अब मैंने कहा ना चेयरमैन जिसकी 10 और मजबूरियाँ, पॉलिटिकली अपॉइंटेड वो भी, उसने उसका उसकी मिन्नतें समाजतें करते हुए व्हीलिंग डीलिंग की, क्या किया नहीं किया, उसका वो मामूज हमसे पूछे बगैर ही उसका परमिशन ऑर्डर विड्रॉ कर दिया। बदमाशी है। आप अगर
ویلے آپ کھڑے ہو جائیں، ان کو سیدھا کر دیں. میرے بچے کا رائٹ ہے تو میرے فلانے کا رائٹ ہے، میرے خود دمگانے کا رائٹ ہے. یہ ہے بھائی، مسلس پاور آپ کے اندر ہو تو آپ کا تو آسٹریلیا میں پوری طرف جو ہے وہ ہو اینڈ کرائی مچ گئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ ایسا ہو سکتا. لا ہے، لا میں بھائی لا میں انفیئر لیبر پریکٹس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ انفیئر لیبر پریکٹس تو میں نے 5,000 امپلائیز کو کے رائٹس کو میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے نا، میں ادھر ایڈمنسٹریشن میں بیٹھ کے. یہ ایسے ایک گدھے کو دیکھنا ہے میں نے. یہ اینگل جب میں نے پیش کیا اس کے بعد اگلا آگے رو پڑا اس کے چیئرمین کے پیروں میں گیا، وہ فوراً گرتے ہیں پیروں میں جب ان کے گلے میں کیوں ہوتے ہیں. کلرک ہیں سالے، ان کو نہ ان کے اندر آئی کیو لیول ہوتا ہے نہ ایجوکیشنل لیول ہوتا ہے. بلیک میلنگ کر کر کے جیسے وہ ملک ریاض بن گیا ہے، اس طرح کے ملک ریاض ہر جگہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک ذہن میں آیا تھا، میں نے کہا یہ آج چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یہ پالیسیز کیسے بن جاتی ہیں بھائی، پالیسیز کیسے بن جاتی ہیں. بلا اس کو جو کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے. بھٹو صاحب نے نیشنلائز کی تھی اور میرا خیال ہے کسی وقت صحیح کی تھی. اس وقت پرائیویٹ والوں نے عذاب بنا رکھا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا. بعد میں پتہ بھی ہوگا کیونکہ انہی سے یہ جتنی سیاسی جماعتیں انہی سے فائدہ اٹھاتی ہیں، سی بی ایس سے، ان سے ہی مین پاور حاصل کرتی ہیں، انہی کے وہ بل بوتے پہ ان کے وہ بنتے ہیں آگے جا کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور بڑے بڑے یہ جتنے لیڈر آپ کو نظر آئیں گے. کبھی سی بی اے کے یہ تھے. وہ عزیز محمد جس نے جنرل مینیجر کو ننگا کر کے ہیڈ آفس میں مارا تھا، ابھی بینک کے، وہ بعد میں ایم این اے بنا تھا، ان کے بعد میں انہوں نے اس کو مروایا یا کیا کیا. پھر وہ یہ جو سعید غنی ہے، اس کا ابا وہ تھا عثمان غنی، وہ بھی سی بی اے کا پریزیڈنٹ تھا. ان کے نام ان کے توتی بولتے تھے، اس پہ پھر ہمارے ادارے کا بھی تھا، توتی بولتے تھے ان کے. تو سب مجبور ہوتے تھے. وما علینا الا البلاغ.